مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلے تو آپ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ مکہ میں کافروں نے، مشرکوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر گئے ہیں، جو انہیں پکڑ کر لے کر آئے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹوں کی خبر سن کر مکہ کے سارے لوگ بے چین ہو گئے کہ بڑی دولت ہے، جلد سے جلد چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں۔ اتنے میں جب یہ بات سراقہ نے سنی، سراقہ نے کہا میں ابھی جاتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کر آتا ہوں، کیونکہ سراقہ کے پاس یہ گھوڑا تھا۔ سراقہ کو اس گھوڑے پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، کیونکہ وہ گھوڑا بہت طاقتور، بہت تیز رفتار گھوڑا تھا۔ بولا میں ابھی جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو ابھی پکڑ کر لے کر آتا ہوں اور میں 100 اونٹوں کا حقدار بن جاؤں گا، میں 100 اونٹ انعام میں لے لوں گا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، تیز سوار گھوڑے پر جب سراقہ سوار ہوا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سراقہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا اے ابوبکر صدیق آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سراقہ بالکل قریب آ گیا۔ جب سراقہ بالکل قریب آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے، اب ہمیں گرفتار کر لے گا، ہم پکڑ جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا کی، اے میرے مالک و مولا، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اے میرے رب تو میری مدد فرما، میری مدد کر۔ اور زمین کو حکم دیا اے زمین سراقہ اور سراقے کے گھوڑے کو پکڑ لے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، جب یہ دعا کی تو فوراً زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور سراقہ کا جو گھوڑا تھا وہ پیڑ تک زمین میں دھس گیا تھا، اب اس میں نکلنے کے چلنے کی طاقت نہ بچی۔ سراقہ نے ہر چند کوشش کی کہ ہم اس دلدل سے، اس زمین سے نکل جاؤں، لیکن نکل نہ سکا۔ سراقہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، آپ ہماری امداد کیجئے۔ میں آپ کو نہیں پکڑوں گا، یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ آپ کی حکمرانی زمینوں پر بھی چلتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا ہی مالک و مختار بنایا ہے، آپ کے تابع رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات عطا فرما دی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طرح ہیں، ہمارے مثل ہیں، ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ نبی تمہارے طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی کے تابع زمین ہے، لیکن تمہارے تابع تو تمہاری بیوی بھی نہیں ہے، تمہاری بات تو تمہاری بیوی بھی نہیں مانتی ہے، لیکن میرے نبی کی بات تو زمین بھی مان رہی ہے، آسمان بھی مان رہا ہے اور جانور بھی مان رہے ہیں۔